یہ جبرائیل کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں. اور جیسے ہمارے انسانوں میں نبی ہوئے، رسول ہوئے، ویسے ہی فرشتوں کے اندر حضرت جبرائیل رسول ہے، رسول ملائکہ. اور فرشتے نور کے ہیں، ہم لوگ مٹی کے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو نور کا ہوگا وہ خوبصورت زیادہ ہوگا. اور تمام فرشتوں میں حضرت جبریل کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، اور ان کی نوری بدن میں 600 نور کا پر لگایا. 600 نور کا پر. ایک پر اگر جبریل کھولنا شروع کر دے تو پوری دنیا اس میں آ جائے. تو 600 پر. ہوائی جہاز میں 2 پر ہیں، اس کی اڑان کا عالم ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے بالکل صحیح نہیں سے ہے نا. تو 2 ہی پر ہے ہوائی جہاز میں، اس کی اڑان کا یہ عالم ہے کہ باغ سے دلی جانے میں 2 گھنٹہ بھی نہیں، 5 منٹ میں لگتا. تو جبریل کے بدن میں 2 نہیں، 200 نہیں، 400 نہیں، 600 پر ہے. اور پھر یہ بندوں کا بنایا ہوا، جبریل کے بدن میں رب کا بنایا ہوا. اس لیے ہمارے استاد خواجہ علم و فن امام المعقولہ ہم لوگوں کو علم حیات میں پڑھائے تھے کہ زمین سے پہلا آسمان یہ 500 برس کا راستہ ہے، اور پہلا آسمان اتنا موٹا ہے کہ اس کی موٹائی وہ بھی 500 برس کی ہے. تب دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے، اسی طرح جوڑتے جائیے. 7ویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. وہی جبرائیل کے ٹھہرنے کی جگہ، ہزاروں برس کا راستہ. لیکن وہاں سے زمین پر جبریل کو آنے میں اتنا بھی ٹائم نہیں لگتا جتنا ہم کو آپ کو آنکھ چپکانے میں لگتا ہے. اس سے کم ٹائم میں آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ ہر سال تقریر سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ابراہیم پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے آنکھوں میں پٹی باندھ کر لٹا دیا، ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور ان کے گلے میں چھری رکھ دی، بسم اللہ پڑھ دی. اب چلانے کی دری ہے، تب رب کا حکم ہوا جبریل جلدی کر جنت جا، میڈا لے، پھر منا جا، اسماعیل کو ہٹا، اس کی جگہ میڈا کو لے گا. کتنی جلدی آئے. اسی جبریل نے ایک دن اپنی شکل و صورت دیکھی. اب چاہے شیشے میں دیکھا ہو، آئینے میں جیسے ہمارا دکھتے ہیں، تو جب جبریل نے اپنی شکل، اپنی صورت، اپنی باڈی، اپنا جسم دیکھا تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہ لگا میں بڑا خوبصورت ہے نا حضرت. بہت خوبصورت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، خوب کالا کروٹا آدمی وہ بھی بڑھیا چھتی بچا بسا وہ لگا کرتے سیتا ملے تو وہاں آئی تھنک ہے نا. تو جبریل نے جب اپنی شکل دیکھی تو انہیں لگا میں بڑا خوبصورت ہوں. بڑی عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اس پوری کائنات میں مجھ کو ہی تم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ رب نے فرمایا جبریل اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت میں نے اپنے حبیب کو بنایا، مدنی تاجدار کو بنایا، مکی سردار کو بنایا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو کیسا خوبصورت بنایا ہے. مدارج النبوت جلد اول نبی کے چہرے کا بیان شیخ عبدالحق محدث دہلوی
لکھتے ہیں جیسے آئینے کے سامنے کسی چیز کو رکھو، اس چیز کا فوٹو آئینے میں نظر آتا ہے، تو میرے نبی کا چہرہ ایسا آئینہ دار، ایسا منور، ایسا مجلہ، ایسا مصفا، ایسا مزکا کہ جب نبی مکہ مدینے میں در و دیوار کے قریب سے گزرتے تھے، آئینے کی طرح درخت کا، دیوار کا فوٹو نبی کے چہرے میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا جامی فرماتے ہیں، کون مولانا جامی؟ علماء کا ذہن جائے گا علامہ جامی کے طرف شرم کو نہیں، بدائن شریف کے مولانا جامی بدائن لکھتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے چشمے خیال میں ہے، نہ دکانے آئینہ۔ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ خوبصورت میں نے اپنے حبیب کو بنایا، ہاں پوری دنیا میں تو نہیں، فرشتوں کی جو ایک جماعت ہے، ایک ٹیم ہے، ہر ایک کی ایک جماعت الگ، انسانوں کی جماعت، پرندوں کی جماعت، چرندوں کی جماعت ہے نا، تو فرشتوں کی جماعت میں تمام فرشتوں سے سب سے زیادہ خوبصورت میں نے تمہیں بنایا۔ بے شک واہ۔ حضرت جبریل نے سوچا کہ پوری دنیا میں نہیں تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی پوری برادری میں سب سے زیادہ خوبصورتی کی اللہ نے دولت اور نعمت دی ہے، تو یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک بے شک ہے نا؟ اگر کوئی پورے ضلع کشن گنج کا مالدار نہیں، مگر حجور باری گاؤں کے سب سے بڑے مالدار، یہ بھی تو بڑے فخر کی بات ہے۔ تو جبریل نے سوچا کہ اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت مجھے دی، اس نعمت کا شکریہ ادا ہونا چاہیے، ہے نا؟ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مکان ایک کا مکان بن رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے، شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ دھان پاٹ والوں کی کھیتی اچھی ہو گئی، اللہ کی نعمت ہے، شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ اسٹاف کی تنخواہ کئی مہینے شروع کیے ہوئے اچانک تنخواہ مل گئی، اللہ کی نعمت ہے، شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ کیا پوائنٹ ہے؟ لیکن یہ بہار مدرسے میں نوکری کرنے والے زندگی میں کوئی مدرسے میں ملا ہے نا، ہمیشہ تو قرضہ ہی میں بچارہ ڈوبا ہوا ہے، لیکن اب وہ بات نہیں ہے، اب میرا فاتحہ ہوگا۔ تو یہ شکریہ کا ملا ہے، اس لیے اس موضوع کو میں نے اٹھایا۔ جبریل نے سوچا اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا، اور کیسا شکریہ کہ 2 رکعت شکرانہ کی نماز کی نیت کی، فرض نہیں، واجب شکرانہ ہے نا۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے یہ توفیق دی کہ تم بیٹی کی شادی کر رہے ہو یا بیٹا کی شادی کر رہے ہو، اللہ نے وہ نعمت تمہیں دی ہے، کیا تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کی شادی ہے، تو خدا کی بارگاہ میں آ کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو، ہے نا۔ اور اب میں ایک نیا جملہ دیتا ہوں، موبائل نے دنیا کے لوگوں کو، خاص کر ہمارے نوجوان بیٹا بیٹیوں کو اتنا تباہ و برباد کر رکھا ہے کہ آج کے دور میں کوئی گارجن، ماں باپ اپنی مرضی سے لڑکا یا لڑکی کی شادی کرا سکے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگلے 10 سال میں ماں باپ کا یہ چھین جائے گا، لڑکی اپنے سے پسند کرے گی، لڑکا اپنے سے پسند کرے گا۔ اگر یہ موقع مل رہا ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھی، تو جبریل نے شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کی نیت باندھ، اور نماز کیسی ذرا غور کیجیے۔ میں اپنی طرف سے بھی بول رہا ہوں، قدرت الناصر کی کتاب ہے، بہت معتبر اہل سنت کے نزدیک، اس بھی حدیث ہے۔
ایک رکعت جبریل نے ادا کی، تقریباً 20,000 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 20,000 سال۔ 20,000 سال ایک رکعت نماز۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، حدیث پاک کے لفظ ثم قام کذالک، یعنی دوسری رکعت میں بھی اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر پہلی رکعت میں کھڑا رہا۔ ادھر بھی 20 ادھر بھی 20، 40,000 سال۔ 40 سال نہیں، 40,000 سال۔ اور نماز 2 رکعت۔ اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ نماز لمبی ہو گئی تھوڑی سی، امام صاحب کہیں گے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، گیٹ سے دنیا لوگ کہیں گے جلدی ختم کیجئے خدا کے واسطے۔ 40,000 سال اور نماز فقط رکعتان 2 رکعت۔ تو جبریل علیہ السلام پہ تو غیبی آواز آئی، جبرائیل تو نے میری عبادت کا حق ادا کیا، بندگی کا حق ادا کر دیا، لیکن اے جبریل سن، سارے نبیوں کے بعد، سارے رسولوں کے بعد جب میرا آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، مکی تاجدار آئیں گے، مدنی سردار آئیں گے، طٰہٰ و یاسین آئیں گے، سید المرسلین آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے، امام الحرمین آئیں گے، جد الحسن والحسین آئیں گے۔ اے جبرائیل، میرے محبوب کا مقام تو بہت بلند ہے، ان کے جو غلام ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے، وہ 2-4 لمحہ یعنی 2-4 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، تو تمہاری اس لمبی چوڑی عبادت سے امت محمدیہ کی 2 رکعت نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ اب جبریل پریشان، کہاں میری 40,000 سال اور امت محمدیہ کی 2 سال وہ بھی برابر نہیں، انہیں کو ثواب زیادہ۔ تو عرض کیا مولا اگر یہ تیرے نبی کا معاملہ ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا، کیونکہ وہ سید المرسلین ہے، لیکن ان کی گنہگار امت کو یہ مقام ملا کیسے؟ رب نے فرمایا جبریل سن، تو نے کتنی لمبی عبادت کی ہے، میرا حکم تو تھا نہیں، میرا آرڈر تو تھا نہیں، تم نے جو کچھ کیا اپنے من سے کیا ہے، اپنی طبیعت سے کیا ہے، اور میرے نبی کے غلام یعنی مسلمان جو بھی نیک کام کریں گے اپنی طبیعت سے نہیں، نبی کی شریعت کے مطابق ہے نا۔ اسی لیے فاروق اعظم نے کعبے کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے حجر اسود، حجر اسود آپ جانتے ہیں نا، کعبے کی دیوار میں پتھر ہے، جنتی پتھر، اس کو حاجی لوگ چومتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو بھی ایک پتھر ہے، تو بھی ایک پتھر ہے، چاہے جنتی ہے تو پتھر، تو بھی ایک پتھر ہی ہے، میں انسان ہو کر تجھ پتھر کو صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے چوما، میرے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، بچہ پیدا ہو کان میں اذان پڑھو، کیوں؟ نبی کی سنت، اور بڑا ہو جائے عقیقہ کرو، کیوں؟ نبی کی سنت، نام اچھا رکھو، کیوں؟ نام اچھا رکھنا نبی کی سنت، یہ چیکو ایسا بڑا نام ہے، شریعت والا نام، اور آگے بڑھو تو بچے کا ختنہ کراؤ، کیوں؟ نبی کی سنت، جوان ہو جائے تو شادی کراؤ، کیوں؟ نبی کی سنت،
نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح پڑھو، وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ نبی کی سنت. مر جائے تو دریا میں ڈال نہ دو، قبر کھود کر دفن کر دو، کیونکہ نبی کی سنت. تو مسلمان اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا. اگر کچھ کرتا ہے تو نبی کی شریعت سے کرتا ہے، بہت عمدہ، بہت شریعت کے دائرے میں کرتا ہے. تو جو مسلمان اس شان و شوکت کا ہوگا اس کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تمہیں بہترین امت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہیں بہترین امت ہو، بہترین امت ہو. جب بہترین امت ہو تو کام بھی بہترین کرنا. بے شک. ہے نا قبلہ؟ ایک عام آدمی اس کی ذمہ داری الگ، ایک مولوی صاحب ہو جائے اس کی ذمہ داری الگ. بے شک. بوڑھا بہت سب ہے، لیکن کوئی بوڑھا حج کر کے آ جائے اور ایک ٹائم بھی نماز کو چھوڑ دے تو پورے گاؤں میں حل ہے حاجی تو نماز نہیں پڑھتی. حالانکہ صرف حاجی پر فرض نہیں، فرض سب پر ہے اور انگلی ان پر اٹھتی ہے. کیوں؟ کہ ذمہ داری ہے. یہی سوال سنا میں اپنے طالب علم کے زمانے میں نے اپنے ماسٹر سے سوال پوچھا اور تھوڑی دیر 2-4 منٹ میں نے یہ پوچھا کہ ماسٹر ایک بات بتائیے. ماسٹر تعلیم کی تھی اور کتابت بہت شاندار کرتا تھا اور شاعری بھی.